إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باز نفوس قدسیہ پہ
کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وباس نفوس قدسیہ خواہ صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، یا شہداء اسلام، صوفیاء اعظام ہوں یا بزرگان دین، اساتذہ کرام ہوں یا شعراء اعظام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا، حضرات سامعین کرام، آج کا دن اور آج کی تاریخ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی منفرد حیثیت رکھتی ہے کہ جس کا کوئی اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات، آج کے دن کو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ منسوب کر کے اس دن کو عقیدت و احترام کے ساتھ گزارا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ حضرات، اس بحث سے الگ سے ہو کر کہ کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش آج ہی کے دن ہے؟ کیا 12 ربیع الاول ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے؟ حضرات، ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا آج کا یہ موضوع نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ احادیث میں کیا آئی ہے؟ روایات میں کیا آئی ہے؟ علماء اور صلحاء نے، ائمہ کرام نے، مجتہدین اسلام نے، مفسرین اسلام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کیا بیان فرمائی؟ اور پھر ان سے آگے ائمہ کرام، بزرگان دین اور صوفیاء اعظام نے سرور کائنات علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کیا بیان فرمائی؟ حضرات، یہ ساری باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ سرور کائنات علیہ السلام کی چاہے آج کے دن تاریخ پیدائش ہو یا نہ ہو، لیکن حضرات یہ حقیقت ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کی پیدائش اسی ماہ ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے اس ماہ مبارک کو، اس ماہ مقدس کو، اس ماہ کو مقدس مہینہ گردانا جاتا ہے، مبارک مہینہ گردانا جاتا ہے، اور اس مہینے میں سرور کائنات علیہ السلام کی مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی شان کا پرچار کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، آپ سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حضرات، کیوں نہ کیا جائے، کیوں نہ کیا جائے؟ سرور کائنات علیہ السلام کی شان، آپ علیہ السلام کا مقام، سرور کائنات علیہ السلام کی فضیلت و مرتبت، آپ علیہ السلام کی عظمت کا بیان۔ حضرات، الحمدللہ
ثم الحمدللہ اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے امام سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جائے، عقیدت کا اظہار کیا جائے، آپ پہ ایمان لایا جائے، اور حضرات آپ کی شان کا بیان کرنا، آپ کی عظمت کا بیان کرنا، آپ کی رفعت و بلندی کا بیان کرنا، حضرات یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ ہمارا ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم سرور کائنات علیہ السلام کی عظمت کا پرچار نہ کر لے، جب تک ہم سرور کائنات علیہ السلام کی شان کو بیان نہ کر لے، جب تک ہم سرور کائنات علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار نہ کر لے، اپنی عقیدت کا اظہار نہ کر لے۔ اور حضرات ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آمینہ کے لال سے بڑھ کے، آمینہ کے لال سے بڑھ کے آج تک کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی قیامت کی دیواروں تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرات سرور کائنات علیہ السلام ہر لحاظ ہر لہجہ سے بے مثال اور بے مثال ہے، کامل و اکمل حیثیت سے افضل و اشرف حیثیت میں پیدا فرمائے گئے۔ حضرات سرور کائنات علیہ السلام کہ جیسا آج تک کسی ماں نے نہیں جنا۔ حضرات آقا دو جہاں علیہ السلام کی عظمت کو کیا بیان کرنا، سرور کائنات علیہ السلام کی شان کو کیا بیان کرنا، سرور کائنات علیہ السلام کے مقام کو کیا بیان کرنا۔ حضرات آقا دو جہاں علیہ السلام کی شان کون ہے جس کے پاس اتنا الفاظی ذخیرہ ہے، کس کی اتنی علمی استعداد ہے، کس کے اتنا قوت لسانی ہے، کس کے پاس اتنی قوت بیانی ہے کہ جو سرور کائنات علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر سکے، آپ کی شان کو بیان کر سکے، آپ کے مقام کو بیان کر سکے۔ حضرات آپ تو وہ ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء کما کان حقہ، لا يمكن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات سرور کائنات علیہ السلام کی عظمت کو کیا بیان کرنا، سرور کائنات علیہ السلام کی شان کو کسی اور کی زبانی کیا بیان کرنا، کوئی اور آپ علیہ السلام کی عظمت کو بیان بلا کر بھی کیا سکتا ہے، کتنا کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس اتنی علمی استعداد نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا الفاظی ذخیرہ نہیں ہے، کسی کے پاس اتنے الفاظ نہیں ہے کہ وہ سرور کائنات علیہ السلام کی عظمت کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مقام اور شان کو، آپ کی عظمت اور رفعت کو بیان کر سکے۔ حضرات آپ علیہ السلام کی معصومیت، آپ علیہ السلام کے خصوصیت لاجواب بے مثال ہے۔ اس لیے حضرات ہر بشر چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہر انسان چاہے کتنا ہی بڑا ادیب کیوں نہ ہو، ہر شخص چاہے کتنا ہی بڑا نثر نگار کیوں نہ ہو، ہر شخص چاہے کتنا ہی بڑا شاعر کیوں نہ ہو، حضرات اس کے الفاظ میں اتنی سکت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سرور کائنات علیہ السلام کے مناقب کو بیان کر سکے، سرور کائنات علیہ السلام کی شان کو بیان کر سکے۔ حضرات ماہ ربیع الاول میں آقا دو جہاں علیہ السلام کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے انداز میں کرتا ہے، اپنے الفاظ میں کرتا ہے، اپنے انداز اور اپنے الفاظ میں کرتا ہے۔ حضرات آج یہ طالب علم سرور کائنات علیہ السلام کی عظمت کو، آپ علیہ السلام کی شان کو اللہ ذو الجلال والاکرام کے الفاظ میں، خود سرور کائنات علیہ السلام کے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات آقا دو جہاں علیہ السلام کی شان
کسی انسان نے کیا بیان کرنی ہے؟ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام کسی انسان نے کیا بیان کرنا ہے؟ آئیے خود سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام سنیے۔ وہ زبان ہے اطہر کہ جس کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ فرمان ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ زبان اپنی خواہشات سے حرکت میں نہیں آتی، یہ زبان نبوت اپنی ضروریات کے مطابق اپنے منہ سے اپنی زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتی۔ ان ہوا الا وحی یوحی، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے صرف وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کیے جاتے ہیں، اور اسی زبان نبوت سے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شان کو بیان فرمایا ہے، اپنے مقام کو بیان فرمایا ہے، اپنی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ایک مختصر سا فرمان دنیا بھر کے اطباء سے، دنیا بھر کے شعراء سے، دنیا بھر کے نثر نگاروں سے، دنیا بھر کے ادیبوں کے کلام سے بڑا ہے، ان کے عقیدت سے بڑا ہے، ان کے الفاظ سے بڑا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بست، فضلت علی الانبیاء بست، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، لوگو مجھے انبیاء پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 6 باتوں کی بدولت فضیلت عطا فرمائی ہے، 6 باتوں کی بدولت عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرات ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، اور ہمارا یہ پرچار بھی یہی ہے کہ کائنات میں اگر سب سے مقدس ترین ہستیاں ہے، کائنات میں اگر افضل ترین ہستیاں ہے، وہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے۔ کوئی کتنا ہی عظمت والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی شان والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنے ہی مقام والا کیوں نہ ہو، ایک نبی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک نبی کی شان کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام قربان جائیے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال، مدینہ مکہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی، وہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف انبیاء پہ فضیلت ہی نہیں عطا فرمائی، انبیاء پہ صرف برتری ہی عطا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے آپ کو انبیاء کا امام بھی بنایا، آپ کو امام الانبیاء بھی بنایا، آپ کو امام الانبیاء بھی بنایا۔ اور حضرات ذرا مجھے بتلائیے، جو امام الانبیاء ہو، جو ہستی نبیوں کی امام ہو، اس کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتے ہیں اس کی تعریف کو بیان؟ خود سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا مقام، آپ کی عظمت، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے انبیاء علیہ السلام سے 6 باتوں کی بدولت فضیلت اور برتری عطا فرمائی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات، سب سے اولین بات کہ جس وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام انبیاء سے فضیلت عطا فرمائی، تمام انبیاء سے برتری عطا فرمائی، سب سے پہلی فضیلت یہ ہے، اوتیت جوامع الکلم۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے، ایسے کلمات کہ جو اپنے حروف میں تو مختصر ہے لیکن اپنے معانی و مفاہیم میں ایک سمندر رکھتے ہیں۔ ایسے جامع کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور ہستی کو، کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ دوسری فضیلت
دوسری خصوصیت کہ جس کی بنا پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو باقی تمام کے تمام انبیاء سے فضیلت عطا فرمائی، فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے، دبدبے کے ذریعے، جلال کے ذریعے، ہیبت کے ذریعے، ڈر اور خوف کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام نے میری مدد فرمائی ہے، میری نصرت فرمائی ہے کہ دشمن پہ سرور کائنات علیہ السلام کا جلال، آپ کا رعب اتنا ہے کہ 313 ہو، 1000 پہ باری ہوتے ہیں، چند سینکڑے سرور کائنات علیہ السلام کے ساتھ اصحاب ہو، ہزاروں کے لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں، یہ نصرت بالرعب ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہے، کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، اعلی کلمت اللہ کی غرض سے، اللہ کے دین کے غلبے کی غرض سے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کی غرض سے سرور کائنات علیہ السلام بے خطر دشمن سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ان کی کثرت کی پرواہ آپ علیہ السلام کو نہیں ہوتی، ان کے جنگی ساز و سامان کی پرواہ سرور کائنات علیہ السلام کو نہیں ہوتی، ان کی جنگی کثرت کی سوا، ان کے جنگی ساز و سامان و تیاریوں کی پرواہ سرور کائنات علیہ السلام کو نہیں ہوتی۔ آپ میں ایمان ہے، جذبہ ہے، جنون ہے، سب سے بڑھ کے اللہ پہ ایمان ہے، اور جس کے پاس اللہ پہ ایمان ہوتا ہے اس کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے، جس کی بدولت سرور کائنات علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے باقی تمام انبیاء سے فضیلت دی ہے۔ تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی سرور کائنات علیہ السلام نے، وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ، وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے فضیلت عطا فرمائی انبیاء پہ کہ میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، وگرنہ آپ علیہ السلام سے پہلے مال غنیمت کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی کے لیے جائز قرار نہیں دیا تھا، کسی کے لیے حلال قرار نہیں دیا تھا۔ مال غنیمت صرف اللہ کا حق ہوا کرتا تھا، اس کو استعمال کا طریقہ، اس کو ضائع کرنے کا طریقہ، اس کو ختم کرنے کا طریقہ جو بھی تھا اپنے وقت میں تھا، اللہ کا وعدہ کرتا تھا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے سرور کائنات علیہ السلام پہ یہ کرم فرمایا، یہ عنایت فرمائی کہ آپ علیہ السلام پہ، آپ علیہ السلام کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ چوتھی خصوصیت، چوتھی وجہ کہ جس کی وجہ مختصر کر رہا ہوں، چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سرور کائنات علیہ السلام کو باقی 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام خود اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرما رہے ہیں وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پورا خطہ عرض کو، پوری روئے زمین کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سرور کائنات علیہ السلام کے لیے پاکیزہ اور سجدہ گاہ بنا دیا، عبادت گاہ بنا دیا ہے۔ الگ سے معبد بنانے کی ضرورت نہیں، الگ سے عبادت گاہ بنانے کی ضرورت نہیں، وسائل ہے بنا لیے نہیں، وسائل ہے پوری زمین سجدہ گاہ ہے، جہاں پہ نماز کا وقت ہوا، جہاں پہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا وقت ہوا، مسجد کے ساتھ مسجد میں جانے کے وسائل ہے، مسجد تک رسائی ہے، کر لی، نہیں ہے تو جہاں پہ بھی ہے سجدہ کر لیا، اللہ ذوالجلال والاکرام قبول فرما لیا۔ وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، پوری زمین کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سرور کائنات علیہ السلام کے لیے پاکیزہ، پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک خاص وجہ کہ جس کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ الْكَافَّةِ۔ حضرات آپ نے تاریخ کو پڑھا ہوگا، تاریخ کے واقعات کو پڑھا ہوگا، علماء صلحاء سے سن رکھا ہوگا، کوئی نبی کسی قوم کے لیے آیا،
کوئی نبی کسی برادری کے لیے آیا، کوئی نبی کسی وقت کے لیے آیا، کسی مخصوص دورانیے کے لیے آیا۔ تاریخ میں ایسا بھی گزرا ہے روئے زمین میں ایک سے زائد نبی موجود رہے ہیں۔ کوئی نبی اپنے علاقے کا ہے، دوسرا نبی اپنے علاقے کا ہے، اس کی شریعت وہاں تلک ہے، اس کی شریعت وہاں تلک ہے، لیکن سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ الْكَافَّةِ، صرف یہی نہیں کہ پوری انسانیت کے لیے، بلکہ فرمایا فی الخلق الکافہ، تمام کی تمام مخلوقات کی طرف سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا مبعوث فرمایا گیا۔ تمام مخلوقات، چاہے وہ اشرف المخلوقات ہو، چاہے وہ حشرات الارض ہو، چاہے وہ درند اور چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے حشرات الارض ہو، چاہے زمین پہ ریگنے والی مخلوقات ہو، زمین پہ چلنے والی مخلوقات ہو، زمین پہ بھاگنے والی مخلوقات ہو، چاہے امن کا پیغام دینے والی مخلوقات ہو، معصوم مخلوقات ہو، چاہے دھاڑنے والی، چیرنے والی، پھاڑ دینے والی مخلوقات ہو، چاہے زمین کی گہرائیوں کی مخلوقات ہو، چاہے اندھیروں کی مخلوقات ہو، چاہے فضاؤں کی مخلوقات ہو، چاہے آسمانوں کی مخلوقات ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام مخلوقات کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور یہ وصف صرف اور صرف سرور کائنات کے حصے میں آیا ہے، کسی اور نبی کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ فضیلت عطا نہیں فرمائی۔ اور چھٹی اور آخری خصوصیت کہ جس کی وجہ سے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جس کی وجہ سے باقی دیگر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے فضلی فوقیت دی گئی ہے، عظمت دی گئی ہے اور رفعت و بلندی دی گئی ہے، وہ یہ ہے وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، کہ مجھ پہ آ کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغام کو کائنات میں پھیلانا بند کر دیا۔ ختم بالنبیون، مجھ پہ آ کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبوت کو بند کر دیا، نبوت کے باب کو بند کر دیا گیا، نبوت کو ختم کر دیا گیا، نبوت کو مکمل کر دیا گیا۔ اب رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تلک، اب اگر نظام چلے گا، اب اگر دین چلے گا، اب اگر دعوت چلے گی، اب اگر نظریہ چلے گا، اب اگر عقیدہ چلے گا، اب اگر پرچار ہوگا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا ہوگا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا ہوگا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ہوگا، آپ کے اسوہ حسنہ کا ہوگا۔ جو آپ کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کے، جو آپ کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کے، جو آپ کے فرامین کو چھوڑ کے، جو آپ کے احکامات کو چھوڑ کے کسی اور احکامات پہ عمل پیرا ہوگا، کسی اور نظام حیات زندگی کو اپنائے گا، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں۔ حضرات، یہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت، یہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، یہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی شان جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی زبانی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان نبوت سے، زبان اطہر سے جو بھی لفظ سنتا تھا، جو بھی آپ کا ارشاد سنتا، میں لکھ لیا کرتا تھا، لکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ حضرات، نبی کی شان کو بیان کرنے کا مہینہ ہے، نبی کی عظمت کو بیان کرنے کا آج دن ہے۔ سنیے نبی کی زبان، نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کا مقام، نبی کی اپنی زبانی سنیے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا جانثار حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مجھے روکا، ٹوکا، منع کیا کہ یہ تم غلط کرتے ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، لہذا نہ لکھا کرو۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے رسول، میرا یہ انداز ہے، میرا آپ سے محبت کا عالم یہ ہے،
آج محبتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، آج عقیدتوں کو نچھاور کیا جا رہا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام کا جان نثار فرماتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میری محبت کا عالم یہ ہے، میرا آپ سے عقیدت کا رشتہ اور تعلق کا اندازہ یہ یہاں سے لگا لیجئے، آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا ہوں، میرے یار مجھے منع کرتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص کو تھپکی دی، فرمایا عمر لکھ لیا کرو، میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج الا بحق۔ سرور کائنات علیہ السلام کا یہ فرمان، اکتب یا عمر، اے عمر میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ما یخرج الا حق۔ سرور کائنات علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا، اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی، اس زبان نبوت سے سچائی کی سوا کوئی اور بات نہیں نکلتی۔ اسی بات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ سرور کائنات علیہ السلام کی عظمت کو سننا ہے، سرور کائنات علیہ السلام کی شان کو سننا ہے، آئیے کسی اور کی زبان میں کیا تذکرہ کرنا ہے، خود سرور کائنات علیہ السلام کا ایک اور فرمان آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام اپنی شان کو بیان فرما رہے، اپنے مقام کو بیان فرما رہے، اپنی عظمت کو بیان فرما رہے، زبان نبوت سے بیان فرمایا جا رہا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان نبوت، زبان مبارک سے ارشاد فرمایا جا رہا۔ صحیح بخاری ہی کی یہ روایت ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ فرمایا قیامت کے روز جب اللہ کی بارگاہ میں پوری انسانیت اکٹھی ہوگی، پوری انسانیت حاضر ہوگی، انا سید ولد آدم، آدم کی تمام اولاد کا اگر کوئی سردار ہوگا تو وہ میں ہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت، اور پھر اس کے ساتھ اس شان کے باوجود عاجزی کا عالم یہ ہے، انکساری کا عالم یہ ہے، پوری انسانیت کا امام، پوری انسانیت کا سردار، لیکن اس کے ساتھ بھی فرمایا والا فخر، اس بات پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، وَيَبْدَعُ لَعْلُعُ الْحَمْدِ وَلَا فخر۔ اور فرمایا قیامت کے روز اللہ کی حمد کا جو جھنڈا ہوگا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، ولا فخر، اور اس بات پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ وما من نبی یومئذ وما من نبی یومئذ سؤلی الا تحت الوالی۔ اور فرمایا قیامت کے روز نبی کی شان کو سننے والوں، نبی کے مقام کو سننے والوں، نبی کی عظمت کو سننے والوں، سنو نبی کی زبانی۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے روز تمام کے تمام انبیاء بھی میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سب سے بلند جھنڈا ہوگا سرور کائنات علیہ السلام کا ہوگا، سارے نبی سرور کائنات علیہ السلام کے جھنڈے کے تلے ہوں گے، ولا فخر۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں۔ اور پھر فرمایا وانا اول شافع واول متشفع، انا اول شافع واول متشفع، سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا، سب سے پہلی سفارش میری قبول کی جائے گی، ولا فخر۔ لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کسی قسم کا کوئی بھی فخر نہیں ہے۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، حضرات مجھے بتلائیے آج کس کے اندر ہے؟ آج کسی کو تھوڑا سا مقام مل جائے، آج تھوڑا سا عہدہ مل جائے، آج تھوڑی سی عظمت اور مقام مل جائے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا،
سادہ الفاظ میں کہہ لیجئے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، انسان کو حیوان سمجھ لیتا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عظمت، فرمایا پوری انسانیت کا اگر سردار ہوگا قیامت کے روز میں ہوں گا، حمد کا جھنڈا ہوگا میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام کے تمام انبیاء ہوں گے میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، اور اگر کوئی سفارش کر سکے گا، کوئی سفارش کر سکے گا، مجھ سے علاوہ کسی اور کی ہمت نہیں ہوگی اللہ سے ہم کلام ہو سکے، اللہ سے سفارش کر سکے۔ اور پھر آگے چلیے، اگر کوئی سفارش کر بھی لے، کسی اور کی سفارش مجھ سے پہلے قبول نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلے سفارش اگر قبول کی جائے گی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی قبول کی جائے گی۔ حضرات یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، دنیا میں بھی اور آخرت کے دن میں بھی۔ حضرات آپ کا مقام ہر لحاظ اور ہر لہجہ میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام میں، اپنے افضلیت میں، اپنی شان میں، اپنے مقام و افضل میں، اپنی مقام و عظمت میں افضل و اشرف ہے۔ کون ہے جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ذرا بتلا دیجئے کون ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کا حق بیان کر سکتا ہے؟ کس کے پاس ایسا کوئی اعلیٰ تحریر ہے جو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کو بیان کر سکے، مناقب کو تحت تحریر میں لا سکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو لکھ سکے؟ کس کے پاس اتنی علمی استعداد ہے، کس کی اتنی قوت بیانی ہے، کس کی اتنی قوت لسانی ہے، کس کے پاس اتنا الفاظی ذخیرہ ہے جو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کر سکے؟ آپ تو وہ ہے کہ جن کی شان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ جس کے ذکر کو، جس کے نام کو، جس کی شان کو، جس کے مقام کو، جس کی عظمت کو میرا اللہ بلند کر سکتا ہے، میرا اللہ بلند کرے، ذرا مجھے بتلائیے کون ہے اس کی شان کو بیان کر سکتا ہے؟ کون ہے اس کی عظمت کو بیان کر سکتا ہے؟ حضرات اس بات کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے بڑھ کے کسی کی شان نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام سے بڑھ کے کسی کا مقام نہیں ہے، سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے بڑھ کے کسی کی بات نہیں ہے۔ وہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات اس کا ترجمہ آپ جانتے ہوں، اس کے معانی آپ سمجھتے ہوں، آپ تڑپ اٹھے، جھوم اٹھے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرنا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنا کسی انسان کے بات کی بات نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے یہی بات بیان فرمائی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے خوبصورت آج تلک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، میری نظروں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے حسین تو آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کی تخلیق تو ایسے ہے گویا آپ کی اپنی منشاء کے مطابق ہو، آپ کی اپنی خواہشات کے مطابق اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو بنا رکھا ہو۔ حضرات سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان، یہ مقام، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں وادی بطحا میں تھا، میں وادی بطحا میں سو رہا تھا، دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں، ایک میرے سر کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا میرے پاؤں کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے، ترازو لگا لیا جاتا ہے، مجھے اٹھایا جاتا ہے، اٹھا کے ترازو کے پلڑے میں رکھا جاتا ہے، میرا وزن کیا جاتا ہے، مجھے ترازو کے پلڑے میں رکھا گیا، میرے مقابلے میں ایک اور انسان کو رکھا گیا، وہ ہوا میں جھول اٹھتا ہے، پھر اس کو اٹھا کے 10 انسانوں کو رکھا گیا، 10 کے 10 انسان ہوا میں اٹھ جاتے ہیں، پھر 100 انسان
انسانوں کو رکھا گیا، میرے نبی کی شان، میرے نبی کا مقام، میرے نبی کی عظمت، فرمایا 100 انسانوں کو ترازو کے پلڑے میں رکھا گیا، 100 کے 100 انسان ہوا میں الجھل جاتے ہیں، 100 کو ہٹایا جاتا ہے، ایک پلڑے میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرے پلڑے میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، 1000 انسانوں کو رکھا جاتا ہے، 1000 کا 1000 انسان ہوا میں جھوم اٹھتا ہے، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو مخاطب کرتا ہے، لو وزنتہ لرجعہا، دوسری روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو کہتا ہے لو وزنتہ بدنیا، لو وزنتہ بدنیا کلہ لرجعہا، ایک پلڑے میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں دنیا وما فیہا کو رکھ دیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پلڑا پھر بھی باری ہوگا، آپ کا پلڑا پھر بھی باری ہوگا، پوری کی پوری کائنات آپ کے سامنے ہوا میں جھول جائے گی، اٹھ جائے گی۔ حضرات، یہ عظمت، یہ مقام، یہ فضیلت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زبانی ہے۔ حضرات، ہمارا نظریہ کسی کو جھٹلانا نہیں ہے، ہماری دعوت کسی کا انکار کرنا نہیں ہے، ہم کسی امام کی امامت کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی فقیہ کی فقاہت کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی مجتہد کے اجتہاد کا انکار نہیں کرتے، ہر ایک کو مانتے ہیں، ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، ہم ہر ایک پیر کو مانتے ہیں، ہر ایک ولی کو مانتے ہیں، ہر ایک ولی کو مانتے، ہر ایک امام کو مانتے، ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن حضرات، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، جو کوئی کتنی ہی عظمت والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنی ہی شان والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنے ہی مقام والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنی ہی رفعت اور بلندی والا کیوں نہ ہو، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب آپ کی شان کے برابر کوئی نہیں ہے، پھر ہم آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے کیوں چلیں؟ پھر ہمارا امام بھی وہی ہے، دنیا میں بھی ہمارا امام وہی ہے، آخرت میں بھی ہمارا امام وہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں مولا کریم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی عقیدت ہمیں نصیب فرمائے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔